ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قریب میں آپ لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگوں کو اپنے وطن لوٹنا ہے، چند دن وہاں پر آپ کو گزارنا ہے. تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نہایت اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز طلباء، ایک انسانی طبیعت اور انسانی فطرت ہے کہ انسانی نفس مسلسل کسی چیز پر عمل کرے تو اس کی طبیعت چاہتی ہے، اس کی فطرت چاہتی ہے کہ اس کو کچھ راحت ملے، کچھ آرام ملے، چاہے وہ عمل علم سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، یا کوئی دنیاوی معاملہ ہو. تو انسان کو کچھ وقفہ مل جائے جس میں وہ اس عمل سے دور رہیں، یہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے. تو اسی طرح دنیا کا یہ نظام بنایا گیا ہے جہاں چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے میں وقفہ بوقفہ راحت اور آرام کے لیے کچھ مہلت دی جاتی ہے. تو اسلام نے یوں ہی کچھ مہلت کے مواقع فراہم کیے ہیں. انسان مسلسل کسی چیز کو کرے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری کتاب العلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو علم دیتے، نصیحت کرتے تو صحابہ کرام کی طبیعتوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے تاکہ آپ اکتاہٹ کے شکار نہ ہو. تو اس لیے موقع بموقع آپ علم دیا کرتے. ایسا نہیں کہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کو آپ نصیحت کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی طبیعتوں کا بہت خیال کیا کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کرتے. کسی کہنے والے نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر دن جو ہے علم سے نوازیں، نصیحت کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہاری بہت ہی نفوس کی بہت ہی میں خیال کرتا ہوں جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خیال کیا کرتے تھے. تو یہ چیز ہونی چاہیے نوافل میں، ورنہ واجبات میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اسلام میں فرائض میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. انسان کو بلوغت کے بعد سے تا دم واپسی فرائض پر، واجبات پر عمل کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ورنہ نوافل میں جو ہے انسان حسب طبیعت جو ہے کبھی اس پر عمل کبھی چھوڑ دے، یہ اس کے طبیعت پر انحصار ہے. میرے بھائیوں، دیکھیے آپ کو چونکہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ اشارے جو ہیں کتاب و سنت کے اندر ملتی ہیں. حضرت ابو قلابہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے آئے. چند نوجوان علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے پاس تقریباً 20 دن وہ رکے رہے. یہ قیام ہے. اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ قیام کے طور پر حصول علم میں قیام کا یہ مدرسہ ہے جہاں پر رہ کر رک کر علم دین حاصل کیا جائے. یوں تو قیامی ادارے بہت پہلے سے شروع ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ کے اندر ہو. صحابہ کرام کے زمانے سے اصحاب صفہ یہ قیام و طعام کا ادارہ تھا جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام رہ کر علم دین سیکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً بہت سارے وفود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور جز وقتی یہ مدرسہ ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے احکام سیکھتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں. عام الوفود کو اگر ہم پڑھیں، وفود کی آمد کو ہم دیکھیں تو بہت سارے وفود آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آپ سے علم لیے،
جب واپس جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کو مختلف چیزوں کی نصیحتیں کی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کہتے ہیں صحابی رسول حضرت مالک رضی اللہ عنہ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبوۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، ہم نوجوانوں کی ایک جماعت نبی کے پاس آئی، 20 دن ہم نے نبی کے پاس قیام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رفیق اور رحم دل پایا، رحیما رفیقا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے اور بڑے نرم مزاج تھے۔ تو اساتذہ کو نرم مزاج اور شفقت آمیز رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاذ تھے ان لوگوں کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 20 دن یہ رہے، واپسی پر یہ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات تھی۔ تو جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، فلما ظن ان قد اشتہینا اہلنا او قد اشتقنا، ہم لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم، آپ نے کہا کہ تم لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤ، لیکن یاد رکھنا فاقیموا فیہم، جب تم ان کے درمیان رہو، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو لوٹ جاؤ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے علموہم، انہیں علم سکھلاؤ، جو علم تم نے سیکھا ہے پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم یہاں پر 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ جو عرصہ گزارتے ہیں، جو کچھ علم یہاں سیکھے ہم لوگ واپس جانے کے بعد اپنے اہل خانہ کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، والدین کو، اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو علم سکھلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ علموہم ومروہم، اچھی چیزوں کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، انہیں بری چیزوں سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اب ظاہر ہے نصیحتوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی چیزیں شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف چیزوں کی نصیحتیں کیا کرتے ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے تقوی کی وصیت آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ تقوی کی وصیت، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا تو سب سے زیادہ تقوی کی وصیت، سب سے عمدہ تقوی کی وصیت مجھے محسوس ہوئی، سب سے زیادہ بہتر وصیت جو مجھے اللہ کے نبی کی لگی وہ تقوی کی وصیت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بکثرت تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو لوگوں کو علم دین کی باتیں بتائیں، اچھی چیزوں کو حکم دیں، بری چیزوں سے روکیں۔ ایک قرآن مجید کی آیت مشہور ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ہر قوم سے ایک جماعت نکلے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے، اور جب لوٹ جائے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ لوٹ جائے اپنے قوم کی طرف تو پھر جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے قوم کے حوالے کریں، اس امانت کو قوم تک پہنچائیں۔ تو ہم الحمدللہ چونکہ اس مدرسے میں جامعہ میں کبھی 3 مہینے کبھی 4 مہینے یا کم و بیش وقت جو ہم گزارتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علم دین سیکھنے کے بعد جو ہے دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ علم کے تقاضے ہیں، علم کے یہ تقاضے ہیں۔ دیکھیے بخاری کتاب العلم جو ہے بڑی جامع کتاب ہے، اس کے ابواب اگر کوئی غور کریں تو علم کے تمام تقاضے ہمیں معلوم ہوں گے۔ علم کے تقاضے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے بڑی حکمت کے ساتھ کتاب العلم کے اندر ابواب قائم کیے ہیں، بڑے غور سے پڑھیں اس کے ابواب کو۔ آپ رحمہ اللہ نے پہلے تو علم کی فضیلت پر باب قائم کیا، حصول علم پر آپ نے باب قائم کیا، اور فہم العلم، علم کو سمجھنے پر باب قائم کیا، عمل بالعلم، علم پر عمل کرنے کے بارے میں باب قائم کیا، اور کتابت العلم، علم کے لکھنے پر باب قائم کیا، حفظ العلم، علم کے یاد کرنے پر آپ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا،
اور اس کے بعد تبلیغ العلم، علم کو پہنچانے پر آپ نے باب قائم کیا. بڑے پیارے ابواب آپ رحمہ اللہ نے قائم کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں آپ نے ذکر کی. تو اس میں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بہت سارے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں یہ ہے کہ ہم علم کو سمجھیں، علم کو یاد کریں، علم پر عمل کریں. وعلموہم، اور علم دوسروں تک پہنچائیں. اور دوسروں میں کون ہے؟ سب سے پہلے کس کا درجہ ہے؟ ابدا بنفسک ثم بمن تعول. پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والوں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر لوگوں تک یہ علم پہنچائیں. تو یہ علم کے تقاضے ہیں. اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتائی ہے کہ علم کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور تم نماز قائم کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ عمل ہمیں جو ہے تعلیم سے چھٹی مل رہی ہے، نماز سے چھٹی نہیں مل رہی. بہت سارے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گھر پر آ گئے تو نماز ہمارے لیے معاف ہے. کئی طلباء ایسے ہیں جو روزانہ کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. بڑی مشکل سے ماں باپ کے اصرار پر، سختی پر ایک آدھ نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بڑی کوتاہی چھٹیوں میں کی جاتی ہے. مدرسے میں رہ کر تو پابندی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے طلباء نماز میں کوتاہی برتتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ایک مسلمان کے مسلمان باقی رہنے کے لیے سب سے بنیادی فرق ہے. یہ کرائٹیریا، ایک معیار ہے ایک انسان کے مسلمان رہنے کے لیے. جس انسان کے اندر نماز کی پابندی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بنیادی ذمہ داری ہے ہماری. کچھ طلباء ایسے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو نعوذ باللہ 8 دن تک وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح کی بھی جو ہے بہت سارے طلباء یا بہت سارے اہل علم کو دیکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود عمل کریں، اور عمل میں بنیادی طور پر نمازوں کی پابندی کریں. بہت سارے طلباء جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو نماز کے لیے جاتے تو ضرور ہیں لیکن بہت تاخیر سے جاتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں وقت پر مسجد چلا جاؤں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے چلا جاؤں تو امام صاحب مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے. یہ سوچ کر ایک رکعت ہونے کے بعد جو ہے مسجد چلا جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یا بعض طلباء جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں نماز کے لیے آگے نہ بڑھایا جائے. تو یہ حیلہ بہانہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نماز پڑھانے کا تو امامت کا درجہ وہ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا، بہت سارے امتحانات کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا. تو امامت کا مقام، امامت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. اور دعا کرتے وجعلنا للمتقین اماما، انبیاء دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں امام بنا دے. تو امامت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے، اماموں کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے. تو طلباء کو چاہیے جب اپنے گھر جائیں تو نمازوں کی پابندی کریں اور نماز پڑھانے کا اہتمام کریں، اور اگر موقع ملے تو دروس کا اہتمام کریں. جو بڑی کلاس کے طلباء ہیں وہ جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں وہاں پر جا کر دروس کا اہتمام کریں تو کئی لوگ جو ہے آپ کے علم سے مستفید ہوں گے. گھروں میں آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہ انفرادی چیز ہے. لیکن مساجد کے اندر اگر آپ دروس دیں، جمعہ کے خطبات کا اہتمام کریں یا اتوار کے دن کسی پروگرام کا اہتمام کریں تو اجتماعی طور پر کئی لوگ آپ کے علم سے مستفید ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. آپ نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ میں سے کوئی اذان دے اور آپ میں جو بڑا ہو وہ امامت کریں. تو اذان دینا بھی یہ ایک ذمہ داری ہے. جب ہم گھر کو جائیں، قریبی مسجد ہے تو اذان کا موقع ملے. اذان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. کتنی حدیثیں ہیں مؤذن کی فضیلت میں، دنیاوی فضیلتیں ہیں، اخروی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم لوگ سمجھتے ہیں اذان دینا ایک معمولی کام ہے. اذان دینے کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں جبکہ بہت بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے. تو اگر اپنی مسجد کے قریب کہیں پر اذان دینے کا موقع ملے نہ ملے بلکہ تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ نہیں کہ موقع ملنے کا انتظار کریں بلکہ تلاش کریں.
اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی کو پتہ چل جائے اذان دینے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگ جائیں. تو اذان دینے کا موقع ملے اپنے گھروں کے پاس تو ضرور جو ہے اذان دینے کی کوشش کریں. وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ, اور بڑا جو ہے وہ امامت کریں. بعض روایتوں میں جو زیادہ علم والا ہے, جو زیادہ قرآن کو پڑھا جاننے والا ہے, وہ جو ہے آگے بڑھے اور لوگوں کی امامت کرائے. تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لاہی عمل بتایا ہے. جو لوگ علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کو جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا بہترین لاہی عمل بتایا ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے بہت سارے وفود ہیں, وفد عبد القیس ہے یا دمام بن ثعلبہ کا وفد ہے. کئی وفود جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں احفظوہن واخبروہن واخبروا بہن من وراءکم, کہ لوگوں جو باتیں میں نے تمہیں بتائی, بہت ساری تفصیلات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بتائی ہیں. کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے آپ نے منع کیا. نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا آپ نے حکم دیا, روزوں کی پابندی کا آپ نے حکم دیا, اور صدقے کا آپ نے حکم دیا, کئی چیزوں کا آپ نے حکم دیا. اس کے بعد کہا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم, کہ ان چیزوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو تم لے جا کر پہنچاؤ. دیکھیے زمام بن ثعلبہ کہتے ہیں انا رسول قوم, کہا کہ میں اپنی قوم من ورائی او کما قال رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر یہاں پر آیا ہوں, میں اپنی قوم کا سفیر بن کر آیا ہوں. اب جو باتیں آپ سے میں سنوں گا جا کر میری قوم کو بتاؤں گا. یہ کون؟ حضرت زمام بن ثعلبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بہت ساری باتیں بیان کی. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سفیر ہیں. تو ویسے ہی آپ تمام کے تمام جو ہے یہاں جامعہ میں اپنی قوم کے ترجمان ہیں اور اپنی قوم میں جامعہ کے ترجمان ہیں. آپ اپنی قوم سے یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے جو چیزیں سیکھیں گے جا کر اپنی قوم کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے محلے والے نے آپ کو بھیجا ہے, آپ کے گاؤں والوں نے آپ کو بھیجا ہے, آپ کی قوم نے آپ کو جب جامعہ بھیجا ہے تو جامعہ میں آپ نے کیا حاصل کیا اس قوم کو لے جا کر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. کیوں؟ حضرت زمام نے کہا انا رسول قوم, کہ میں اپنی قوم کا رسول بن کر آیا ہوں. تو ویسے ہی آپ لوگوں میں سے ہر انسان, ہر طالب علم جو ہے اپنی قوم کی طرف سے یہاں ایک رسول بن کر آیا ہے, ایک سفیر بن کر آیا ہے. تو یہاں جو کچھ باتیں آپ سنیں وہاں جا کر بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, وقت کا ضیاع نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, وہ فی روایت عن اربع, قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالات کے جواب نہ دے اس وقت تک اپنے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا. تو اس میں عمر کا حساب دینا ہے اور بالخصوص نوجوانی کے مرحلے کا حساب دینا ہے. تو عزیز طلباء جب آپ گاؤں جائیں تو وقت کی قدر کریں, بیکار یوں ہی لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کو غنیمت جانیں اور کسی اچھی کتاب کے مطالعے میں وقت کو لگائیں. روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں, یا قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کریں, یا جو سلیبس آپ کو سال بھر میں یاد کرنا ہے قرآن کا ان صورتوں کو آپ یاد کریں, یا جو کتاب آگے پڑھائی جانے والی ہے اس کو آپ پہلے ہی سے پڑھ لیں, یا شخصیات کے اوپر آپ کوئی کتاب پڑھ لیں. اس لیے کہ یہاں تو 9 گھنٹے مسلسل پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اب گھروں میں جب جائیں گے تو وقت ہی وقت آپ کے پاس ہے, تو اس وقت کو ایک مرتب لاہی عمل کے ساتھ استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے والدین کی خدمت کریں. والدین کی خدمت کریں. ہر مسلمان پر والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے, واجب ہے. جن کے والدین نہیں ہیں وہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں, یا ان کے لیے ایسے کام کریں کہ جن کا ثواب ان کو پہنچے. آپ نیک عمل کریں آپ کا ثواب ان کو پہنچے گا, اور جن کی حیات ہیں ان کی خدمت کریں, بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں. اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کی زیارت کریں, ان کے سامنے کچھ دین کی باتیں پیش کریں. کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو, دینی تقریب ہو, ان کے گھر میں تشریف لے جائیں. تو صلہ رحمی یہ بھی طلباء کی بنیادی ذمہ داری ہے, بلکہ مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے, اور ان میں بھی طالب علم جو ہے سب سے پہلے درجہ رکھتے ہیں. جتنے نیک اعمال مسلمانوں پر واجب ہیں یا مستحب ہیں
ان تمام میں سب سے پہلے ایک طالب علم کو آگے بڑھنا چاہے وہ واجبی کام ہو چاہے وہ نفل کام ہو۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب ہم اپنے گھروں کے پاس جائیں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ جب آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں تو آپ اپنی قوم کے ترجمان ہیں، اور یہاں سے جب اپنے گاؤں جا رہے ہیں تو آپ جامعہ کے ترجمان ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگ کہنے لگیں کہ دیکھو فلاں ادارے کا یہ لڑکا ہے، فلاں مدرسے میں یہ پڑھتا ہے لیکن ایک نماز نہیں پڑھتا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے، فلموں کو جاتا ہے، لایعنی چیزوں میں مصروف ہے۔ یہ بات جو ہے نہ صرف آپ کی شان کے خلاف ہے بلکہ جامعہ کے شان کے خلاف ہے۔ یہ جامعہ کے لیے بھی بدنما داغ ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، بلکہ آپ کا رویہ ایسا ہو، آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ کو دیکھ کر بہت سارے والدین یہ خواہش کرے دل میں کہ یہ جو بچہ ہے بڑا شریف بچہ ہے، یہ بڑا با اخلاق لڑکا ہے، کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھائے ہوتے۔ یا پھر جن کے بچے چھوٹے ہیں آپ کے وجہ سے وہ بچوں کو اپنے مدرسے میں داخل کریں، آپ سبب بن جائیں، آپ محرک بن جائیں کہ آپ کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کریں۔ آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے تاکہ جو واجبات ہیں ان کی بھی ادائیگی ہو جائے، جو نوافل ہے ان کی بھی ادائیگی ہو جائے، اور ہماری چھٹیاں بڑے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین بڑے امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ تمام طلبہ جامعہ کو چھٹیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بصحت و عافیت دوبارہ ادارہ حاضہ میں طلبہ کو پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔